برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا نے فلسطین کو ریاست تسلیم کر لیا ہے۔ اس پیش رفت نے مشرق وسطیٰ میں امن اور عالمی سفارتکاری کو نیا رخ دیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ اگرچہ دو ریاستی حل کے امکانات کمزور ہو چکے ہیں، مگر اسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ پائیدار امن کے لیے ضروری ہے کہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے سامنے ایک واضح ریاستی حقیقت ہو۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل کی فلسطینی حکومت میں حماس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے، اور جولائی میں دیے گئے الٹیمیٹم کی یاد دہانی کرائی کہ اگر ستمبر تک غزہ بحران کا مؤثر حل نہ نکلا تو برطانیہ فلسطین کو ریاست تسلیم کر لے گا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا کہ یہ قدم انسانی حقوق اور اقوام متحدہ کے اصولوں کی بنیاد پر اٹھایا گیا ہے۔ ان کے مطابق موجودہ اسرائیلی حکومت فلسطینی ریاست کے قیام کی راہ میں رکاوٹ ہے اور مغربی کنارے میں آباد کاری اور مسلسل تشدد امن کے لیے مہلک خطرہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عسکری گروہوں کو مستقبل کی حکومت میں جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ آسٹریلیا نے فلسطینی اتھارٹی کی یقین دہانیوں کے بعد سفارتی تعلقات اور سفارت خانے کھولنے پر غور کا اعلان کیا ہے۔ اگرچہ عملی صورتحال اب بھی غیر یقینی ہے، لیکن تعلقات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ میں عوامی رائے بدل رہی ہے۔ تازہ سروے کے مطابق نصف سے زیادہ امریکی شہری سمجھتے ہیں کہ اسرائیل نے غزہ میں طاقت کا حد سے زیادہ استعمال کیا۔ نومبر 2023 کے مقابلے یہ شرح نمایاں طور پر بڑھی ہے۔ خاص طور پر ڈیموکریٹس میں یہ 70% تک جا پہنچی ہے، جبکہ ریپبلکنز اور آزاد حلقوں میں بھی اس سوچ کو پذیرائی ملی ہے۔ یہ رجحان مستقبل کی امریکی خارجہ پالیسی پر اثر ڈال سکتا ہے۔ یہ سب کچھ ظاہر کرتا ہے کہ فلسطینی تنازع صرف سیاسی نہیں بلکہ تاریخی محرومی، زمین کے ضیاع اور انسانی حقوق کی پامالی کا مسئلہ بھی ہے۔ ایسے میں بعض فلسطینی جماعتوں، خصوصاً حماس کی جدوجہد کو صرف ملامت کا نشانہ بنانا انصاف نہیں۔ امن چاہنے والوں کو چاہیے کہ وہ صہیونی پروپیگنڈے سے ہٹ کر زمینی حقائق کو دیکھیں۔ فلسطینی عوام نسل در نسل قبضے، بے دخلی اور محاصرے کا سامنا کر رہے ہیں۔ اگر صرف مسلح مزاحمت کو نشانہ بنایا گیا تو نہ انصاف ملے گا نہ امن۔ پائیدار امن تبھی ممکن ہے جب فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کیا جائے، غیر قانونی قبضے کو روکا جائے اور مزاحمت کو جائز سیاسی نمائندگی دی جائے۔